السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک سوال میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج پروگرام ایک سوال میں ہم جس شخصیت سے بات کریں گے وہ پاکستان کی اقتدار اور سیاست کی ڈائنامکس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ آپ کی مہربانی۔ سر، آپ کے والد صاحب نے 1956 کے آئین پہ آپ نے کہا تھا اس میں شامل تھے۔ آپ نے 1973 کے آئین کو بحال کرنے میں جب آپ وزیر اعظم تھے اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے آپ پر کریڈٹ جاتا ہے، اور آپ نے ہمیشہ خود کو بھی آئین کے حوالے سے اس کے محافظ کے طور پہ کہا بھی ہے۔ تو اس وقت اور جو 18ویں ترمیم کے بعد سب سے اہم ترامیم جو آئی ہیں وہ 26ویں اور 27ویں ترمیم ہے۔ آپ اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں، اور یہ ترامیم اور خاص طور 27ویں ترمیم سب سے پہلے آئی ہی سینٹ میں پیش ہوئی ہے۔ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں، جوڑتے ہیں، آپ لنک کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو 18th امینڈمنٹ تھی، دیٹ واز دی پارٹ آف دا COD، چارٹر آف ڈیموکریسی۔ اس پہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس ڈاکومنٹ کو دستخط کیے تھے، اور ان کو زندگی نے وفا نہ کی اور ان کو موقع نہ ملا، تو وہ میرے دور میں وہ ہم نے 18th امینڈمنٹ اور 17th امینڈمنٹ میں وہ ہم نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا 85% ہم نے اس کو پاس کرا دیا یونینیمسلی۔ جب آئین پاکستان بنا 73 کا، اس وقت یونی کیمرل سسٹم تھا اور 128 ووٹ تھے۔ جب میں نے اوریجنل کانسٹیٹیوشن بحال کیا، 446 ممبر تھے اور بائی کیمرل سسٹم تھا اینڈ نان اپوزڈ، تو وہ یونینیمسلی ہم نے پاس کیا۔ یہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات تھی، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں درج تھی، اور وہ جو کچھ چیزیں رہ گئی تھیں ہم نے ان کو پاس کیا۔ سر، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس 27ویں ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہوئی ہے، حکومت مضبوط ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آئین مضبوط ہوا ہے؟ دیکھیں، تقاضوں کے مطابق پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر۔ اب پاکستان میں بہت جو آئین ہے یا ملک کی مدت ہے وہ بہت مختصر سی ہے، اور باقی جمہوریت جہاں دوسرے ممالک میں ہے وہ سالہ سال ہے۔ تو اس لیے ابھی تو ہم نئی ڈیموکریسی ہے، اس کے لیے کئی ٹیرنگ پرابلم آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اور بھی آگے آئیں۔ تو جیسے جیسے آتے رہیں گے تو اس کے مطابق ہم مطلب اس پہ برین سٹارمنگ کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ آپ نے کہا برین سٹارمنگ کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے خود ابھی بات کی کہ 18ویں ترمیم اور 17ویں ترمیم جب ہوئی تو آپ نے کافی ڈیبیٹ کی اور ایک یونینیمسلی وہ ہوا، لیکن 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں، اس پر بحث کا موقع تو زیادہ نہیں ملا۔ اور کیا اس طرح کی آپ سمجھتے ہیں اہم ترامیم اس مختصر وقت میں، اگرچہ قانونی پروسیجر، آئینی پروسیجر پورے ہوئے ہیں، لیکن بحث لوگ کہتے ہیں کم ہوئی ہے، تو آپ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پورا آئین بدل رہا تھا، یہ کچھ شکیں بدل رہی تھیں، ان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس کے لیے جو بحث تھی اس کا پروسیجر جو نارمل پریکٹسز ہیں، انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں، تو اس کے مطابق میں نے سب سے پہلے جب یہ لے ہوا بل تو میں نے جوائنٹ کمیٹی آف دی پارلیمنٹ میں نے بنائی، اسپیکر صاحب کو کہا کہ آپ بھی ممبر قومی اسمبلی سے دیں، ہم نے سینٹ سے دیے، اور جو ہمارے چیئرمین تھے اسٹینڈنگ کمیٹی کے وہ منجھے ہوئے یورسٹ ہیں، اور وہ فاروق ایچ نائک صاحب ہیں، چیئرمین سینٹ بھی تھے، تو انہوں نے اس کو ایگزامن کیا۔ 2 دن کے بعد پھر وہ، اور جس وقت ادھر گیا جب لے ہونے کے بعد، میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی بندہ ایسا ہو جو رہ گیا ہو جس نے بحث نہ کی ہو۔ اب یہ میں بتائیں کہ میں آپ کو موقع دے دیا ہے، آپ بول چکے ہیں، تو بحث پھر کس چیز پہ میں اور مزید کراؤں؟
اگر آپ نے اختلاف کیا ہے تو آپ پھر اختلاف پہ ہی رہیں گے، اگر آپ نے اتفاق کیا ہے تو پھر اتفاق پہ رہیں گے۔ 47 دو کو دو دفعہ دی، 49 ممبرز آف دی سینٹ دے ایڈریسڈ، دے اسپوک، اور اس کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا جس نے بات نہ کی ہو۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ ایک طرف گورنمنٹ ہے، ایک طرف اپوزیشن ہے، اسپیکر جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے ہاؤس کو، ہی کانٹ بی اے پارٹی، بٹ ایون دین ڈسپائٹ دیٹ دس از مائی اولڈ پریکٹس ٹو لسن ٹو دا اپوزیشن مور دین دا ٹریجری بینچ۔ اور اس دفعہ بھی ایسے ہوا؟ ہاں، ہر دفعہ۔ اچھا، لیکن سر اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان ساری ترامیم کو، آپ نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، لیکن جو اور اہم ترامیم ہوئیں آرٹیکل 243 میں ہوئی اور چیزیں ہوئیں، تو آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ کو پہلی دفعہ کب پتہ لگا تھا کہ یہ آئینی پیکیج اور آئینی ترمیم آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ کی طرف سے پتہ چلتا رہا تھا ہمیں وہ کوئی چیز آنے والی ہے، کوئی 27ویں ترمیم ہونے والی ہے، تو اس کے علاوہ پھر پارٹی ہیڈز کو انہوں نے اعتماد میں لیا، اور نون لیگ نے ہماری لیڈرشپ سے بات کی، پھر لیڈرشپ نے ٹائم مانگا، انہوں نے کہا کہ میں بلاول صاحب نے کہا ہم CEC کے اندر لے جائیں گے، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، پھر وہ لے گئے۔ جب لے گئے تو وہاں ڈبیٹ ہوئی، ایک دن ہوئی تو وہ اتفاق نہیں ہوا، پھر دوسرے دن لے گئے، پھر اس پہ شام تک کنسنسس ہوا، تو پھر جا کر ہم نے ایگری کیا۔ آپ نے جو ایگری کیا، پارٹی نے جو ایگری کیا، وہ اس کو اس وقت کی ضرورت سمجھ رہی تھی یا پیپلز پارٹی اس کو کریڈٹ لے گی؟ دیکھیں، یہاں کریڈٹ کی بات نہیں، وی آر اے کولیشن گورنمنٹ، اور دو وی آر ناٹ دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، بٹ کولیشن گورنمنٹ تو ہم ہیں۔ جب ہم نے ان کی ریکویسٹ پہ ہم نے اپنی پارٹی سے بات کی تو اس پہ ہم نے اتفاق کیا، اتفاق تھا تو 2/3 میجورٹی ملی۔ پیپلز پارٹی کی کوئی مجبوری تو نہیں تھی کس چیز کی؟ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر ہوتی تو وہ ظاہر کرتے، بلاول صاحب نے تو خود پریس کانفرنس کی ہے۔ لیکن جب ٹویٹ کیا تھا بلاول صاحب نے، تو آپ کو ٹویٹ سے پتہ لگا تھا یہ پہلے انڈر ڈسکشن رہی؟ نہیں، مجھے پتہ تھا، مگر پارٹی کو اعتماد میں لینا ان کے لیے ضروری تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات بھی کی ہے، آپ نے اصل روح پہ ڈٹ جانے والے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نظریاتی اور اصولی سیاست ابھی ہو رہی ہے یا کہیں کم ہو گئی ہے چیزیں؟ دیکھیں، جو مجھ سے اگلوانا چاہتے ہیں وہ تو اب نہیں اگلوا سکیں گے، مگر صرف یہ میں بتا دوں، یہ نظریاتی سیاست ہے تو سی سے کنسلٹ کیا گیا ہے کہ مطلب پارٹی شوڈ ڈیسائڈ، وی شوڈ ٹیک دا ویوز آف ایچ اینڈ ایوری ممبر آف دا سی، اس کے بعد ڈیسیژن ہوا ہے۔ پارٹی میں ایک دن CEC میں ایک دن لیٹ ہو گیا تھا، بحث زیادہ تر کس چیز پر ہوئی تھی؟ آئینی کورٹ کے حوالے سے یا جو اپنے ریسٹرکچرنگ ایک لحاظ سے ہو رہی تھی؟ اس پہ دو چیزوں پہ زیادہ دیر بحث ہوئی، ایک NFC ایوارڈ کے اوپر، اور ایک جو تھا وہ تھا 243 تھا آئینی جو اصلاحات تھیں، اس پہ ذرا طویل بحث ہوئی۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ NFC ایوارڈ پہ پارٹی نے اپنا موقف، اپنا پریشر حکومت پہ ڈالا؟ حکومت باقی اس پہ کچھ سوچ رہی تھی اس وقت، خاص طور مسلم لیگ نواز؟ دیکھیں، ان کی تو مجھے نہیں پتہ، وہ میں اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں، مگر یہ میں بتا سکتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ چونکہ پیپلز پارٹی ہی نے پاس کی تھی، اس پہ ان کا کچھ تحفظات تھے جو انہوں نے اس وقت ڈیفر ہوا، آگے آئندہ اگر کوئی بات ہوگی تو پارٹی اپنا ویوز دے گی۔ عام آدمی بہرحال یہ بات کرتا ہے کہ 26ویں ترمیم تھی یا 27ویں، دونوں میں عام آدمی کے لیے بہرحال کچھ نہیں تھا، اور بہت سے لوگ اینکرز بھی بات کر رہے ہیں، پولیٹیشنز بھی بات کر رہے ہیں، عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے، وہ عام آدمی تو لا تعلق تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب آنے والی جو ترامیم ہیں اس میں کہیں عام آدمی سے متعلق بھی کچھ چیز ہوگی؟ دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ جب کتابوں میں پڑھا ہے، جب چرچل پرائم منسٹر تھے، وار ٹائم جنرل تھے اور ورلڈ وار ہو رہی تھی، تو کسی نے پوچھا چرچل صاحب
پرائم منسٹر ول ون دا وار اور ول ناٹ ون دا وار. تو اس نے ایک ہی سوال کیا, کیا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مل رہا ہے, وی ول ون دا وار. اب یہ لوگوں کو اب جو چینج آیا ہے, کانسٹیٹیوشنل کوڈس آئے ہیں, دوسرے ہم نے ریفارمس کیے ہیں, اب ان کی اوپر رسپانسبلٹی کہ دے شوڈ ڈیلیور ایٹ دا گراس روٹ لیول سو دیٹ دا پیپل, عام آدمی کو انصاف ملے اور وہ مطمئن ہو. اچھا سر, جب اب یہ بحث ہو رہی تھی اور بحث کے بعد جب یہ ترمیم ہو رہی تھی, سیف اللہ بھٹو صاحب نے پی ٹی آئی کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے استعفیٰ دینے کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو آپ نے بڑے لائٹر سائڈ پہ ایک کمنٹ پاس کیا تھا کہ ہم آپ کو پھر لے آئیں گے. وہ آپ نے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کیا تھا یا آپ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو واپس لے آئے گی؟ ایک آنریبل ممبر تھے ہاؤس کے, میرے ساتھ کام کیا تھا, کولیگ تھے میرے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے کن جذبات پر انہوں نے بات کی, اور اس کے لیے میں نے یہ کہا تھا ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے. تو دوبارہ لے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو ہاؤس میں لے آئیں گے کیونکہ ہم لے آئے 2 دن کے بعد, یا دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ ریزائن کر دیں گے تو ہم آپ کو پھر الیکٹ کرا دیں گے, تو پھر الیکشن جیت کے آ جائیں گے. مگر پارٹی ڈسپلن پہ عمل درآمد ہوگا تو آپ ریزائن کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب ہیں قومی اسمبلی میں, 1 سال پہلے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. اب آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ایکسیپٹ ہوا ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہوا. نہیں ہوا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اس وقت کئی لوگوں نے کہا کہ ہم استعفے دے رہے ہیں, اور یہاں سے آپ کے ملتان سے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں, اور جب بلاتے تھے تو کوئی نہیں جاتا تھا. اب یہ ہے کہ واسٹ پاورز تھے ہم نے دیے تھے پارٹی ہیڈز کو, اور اس وقت کرٹیسائز ہوتا تھا کہ اتنے پاور پارٹی ہیڈ کو نہیں ہونے چاہیے, کہ یہ تو پھر آپ سمجھو ڈکٹیٹرشپ ہے. تو اس پہ اب یہ بتائیں کہ اوبرو صاحب نے ریزائن کر دیا, کسی پارٹی نے ہیڈ نے ریفرنس دیا؟ آپ بتائیں. ابھی تک تو نہیں دیا. نہیں دیا. پھر کیا الیکشن کمیشن کو ریفرنس دیا؟ وہ بھی نہیں آیا ابھی تک. وہ بھی نہیں دیا. کیا اوبرو صاحب نے ان رائٹنگ ریزگنیشن میرے آفس سیکریٹریٹ میں یا مجھے دیا؟ آپ کے سامنے تو کھڑے ہو کے بول رہے تھے نا سر, وہ بھی نہیں دیا. ایوان کے سامنے انہوں نے استعفیٰ دیا ویسے سر. عوام کے سامنے تو عطا اللہ مینگل نے دیا, شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا, پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے دیے. لیکن آپ کا اپنا پرسنل ٹیک کیا ہے ویسے؟ پرسنل یہ ہے کہ ون شوڈ فالو دا رولس پروسیجر. اب میں اپنی لائکس ڈس لائکس نہیں کہہ سکتا. آئی ایم اے جج ایٹ دیٹ ٹائم. ہاؤ کین آئی سے آئی ڈونٹ لائک یو, اس لیے ریزائن دو, مجھے آ کر دو. تو اس کو تو سیکنڈ پروسیس تو یہ تھا کہ مجھے آ کر دیتا, پھر میں ان کو بلا کے بات کرتا سر. تو ایسے ہی مینگل صاحب نے دیا مگر ایکسیپٹ نہیں ہوا. تو اگر وہ پروسیجر فالو کرتے تو پھر ریفرنس ہوتا سی میں, چیف الیکشن کمشنر کو, وہ 1 مہینے میں فیصلہ کر دیتا. سر بات جاری رکھتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گیلانی صاحب, ایوان میں آپ پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا پی ٹی آئی سینیٹرز کی طرف سے کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے لیے یا ان سے رائے لینے کے لیے آپ نے پروسیس کو مکمل نہیں کیا. دیکھیں ابھی تک پروسیس میں کنسلٹیشن میں ہم ہیں, اور کچھ لوگوں کے رائے اپنی بھی ہیں, مگر اس وقت نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اور میری ملاقات بھی ہوا ہے, ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. کب متوقع ہے یہ ملاقات؟ سون. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے مہینے 1.5 میں ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ٹائم ہے دیکھنا کہ کب ہماری ملاقات ہوتی ہے, تو بہرحال اپوزیشن کا لیڈر تو ہوگا. اچھا سر, آپ بطور وزیر اعظم آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے, وزرائے اعظم میں, جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار ہوئے, اور نواز شریف صاحب بھی شاید ان میں شامل ہیں. شاید نہیں, یقینی طور پہ شامل ہیں, وہ بھی اس فہرست میں شامل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 27ویں ترمیم میں
اس ایکٹیویزم کو ختم کیا ہے، اس کے امکان کو مستقبل میں رد کیا ہے اور اس کا راستہ روکا ہے اس ترمیم کے ذریعے، دیکھیں پاسبل ہو سکتا یا بدلہ لیا ہے؟ بدلہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، یہ بتائیں کہ میری نیچر ہے بدلہ لینے کی. بالکل میں تو ڈیلی گڈ مارننگ کا مجھے میسج آتا ہے، میں ڈیلی جواب دیتا ہوں. کس کا آتا ہے؟ خار محمد چودھری صاحب کا. میں تو ونڈکٹیو ہوں ہی نہیں. ویسے کتنی دفعہ ملاقات ہوئی آپ کی افتخار چودھری صاحب اس کے بعد؟ میری ان کی میں بیٹی کی شادی پہ گیا تھا. وہ تو گئے تھے، بالکل بلایا بھی تھا انہوں نے آپ کو. گیا تھا، اور پھر میری مدر ان لا کی ڈیتھ ہوئی تو وہ مجھے فاتحہ دینے آئے. جب ان کے کوئی بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو میں بھی فاتحہ دینے گیا. مگر یہ ہے کہ ادھر میں نے کبھی دل میں نہیں رکھی بات، تو اس لیے میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا. یہ تو پارٹیز کا کام ہے، لیڈرشپ. لیکن دونوں پارٹیز وکٹم تھیں، بہرحال دونوں پارٹیز نے اب جس کو آپ نے سی او ڈی کیا، آپ نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا. پارٹ آف سی او ڈی. جی، تو اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن بہرحال لاسٹ ٹائم بھی بلاول صاحب نے بہت شور کیا کہ یہ کورٹ ہونی چاہیے، پھر بینچ بن گئی. آپ کو یاد ہوگا کورٹ کا وہ ہمارا ادھورا جو تھا اس کو پورا کیا. صحیح. اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد اب اور ترمیم، خاص طور پہ 28ویں ترمیم کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس میں اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایم ناٹ اے فارچون ٹیلر. جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو مفروضے پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا. خواہش کیا ہے آپ کی کہ کیا چیز شامل ہونی چاہیے؟ ویسے مشورہ کیا ہوگا پارٹی کو؟ چلیں کم از کم آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں. دیکھیں، دا ایڈوائز از ساٹ ناٹ ہاکڈ. آئے گی تو ہم رائے دے دیں گے، تو نہیں مانگیں گے تو نہیں دیں گے. سر، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ دیکھیں، میرج آف کنوینئنس ہے. جیسے میرج آف کنوینئنس ہوتے، کچھ لو کچھ دو، اس کو اسی طرح چل رہے ہیں. مگر بہتر چل رہے ہیں، سنسیئرلی چل رہے ہیں. کوئی ہم بیک اسٹیبنگ بھی نہیں کریں گے. لیکن پچھلے دنوں تو کچھ ہارش پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے دونوں طرف سے میڈیا میں بھی آیا، ایشوز پہ بھی آیا، تو اس کو آپ نے کیسے دیکھا، یا پارٹیز نے دونوں نے کیسے دیکھا؟ پارٹیز کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، کسی بات پہ کسی انڈیویجول نے ریئیکٹ کیا ہوگا. لیکن جواب دونوں طرف سے آفیشلی آیا میرا خیال ہے. مگر وہ یہ تھے کہ پھر ملاقات بھی ہو رہی تھی. ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں. دیٹ مین پروسیس واز آن. اچھا، جب 2024 کے الیکشن کے بعد جب ابھی حکومت کی تشکیل کا مرحلہ تھا، اس وقت آپ بھی ان ملاقات اور مذاکرات میں تھے، تو کیا ایک ایسی کوئی تجویز آئی تھی کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ٹینیور ہاف شیئر کر لیں، 2.5 سال کی مدت میں رہیں، حکومت کریں، یا قائد ایوان ان کا ہو؟ ایسی کوئی تجویز تھی صحیح؟ جو تجویز یا مذاکرات میں شامل نہیں تھا. اس میں نہیں تھے. لیکن مجھے بتایا گیا، پارٹی نے بریف کیا جب ٹاکس ہو رہی تھیں کہ یہ اتفاق ہوا ہے. یس، اس میں یہ اتفاق تھا، اور یہ بھی تھا کہ پرائم منسٹر کا بھی عہدہ ہاف ٹرم ہوگا، اور اسپیکر کا بھی ہاف ہوگا، اور پھر چیئرمین سینٹ کا بھی ہاف ہوگا. تو پھر جب مجھے آفر کی گئی کہ آپ 6 سال کے لیے اسپیکر بننا چاہتے ہیں، اسپیکر نہیں، سینیٹر، یا 3 سال کے لیے، میں نے وہ ایگریمنٹ پہ آنر کیا. اور میں نے ایزیلی مجھے 6 سال مل سکتی تھی، مگر اس سے یہ ہوتا کہ ان کو یہ خیال ہوتا کہ میں عمل نہیں کر رہا. تو میں نے 3 سال والی سیٹ میں نے دی، 6 سال والی ہم نے رانا محمود الحسن کو دی. آپ نے کہا کہ یہ تجویز تھی، وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ نہیں ایگزسٹ تو پورا ایگریمنٹ کرتا ہوگا، وہ تو مجھے نہیں پتہ اس پہ کیا لیڈرشپ کی باتیں ہو رہی ہوں گی. مگر میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنا ٹرم ہاف والا میں نے رکھ لیا، چونکہ مجھے انہوں نے کہا کہ 6 سال کیوں نہ. تو میں نے کہا جب میں نے رہنا 3 سال کے لیے تو بائی شوڈ آئی آسک فار 6 ایئرس. سر، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یقیناً یہ جو معاہدہ یا اس کے نکات آپ کے ذہن میں تھے،
تو اگر 3 سال بعد چیئرمین سینٹ نے بھی تبدیل ہونا ہے، اسپیکر نے بھی تبدیل ہونا ہے، وزیر اعظم نے بھی ہونا ہے، تو آپ کے ذہن میں بھی یقیناً یہ ہوگا، تو اس لیے آپ نے 3 سال ٹرم ایکسیپٹ کی؟ نہیں، جو مجھے کہا گیا میری پارٹی نے کہ ویل بی ہیونگ ہاف اے ٹرم، سر تو آئی آنرڈ اٹ. سر مجھے پارٹی نے نہیں کہا کہ اب 6 سال والی سیٹ نہ لیں. سر میں نے 6 سال والی سیٹ لی. نہیں لی؟ میں نے 6 سال والی نہیں لی. میں نے 3 سال، جو میرا 3 سال رہتا تھا بالکل صحیح. وہ میری ہی سیٹ تھی، بالکل جو میں 3 سال کر چکا تھا. پھر میں ایم این اے بن گیا. پھر میں نے ووٹ دیا اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو، پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اینڈ دین آئی ریزائن. دین آئی ریکنٹیسٹڈ فار اونلی 3 years, not for 6 years. سر یہ ملک کے اس وقت جو حالات ہیں، جو آفر اس وقت ہوئی ہوگی، چیزیں طے ہوئی ہوں گی حکومت کی پاور شیئرنگ کی، وہ ان حالات میں کچھ تبدیل بھی ہو سکتی ہے پارٹی لیڈرشپ کی سطح پر، یا ایگزسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ کرے گی، اس وقت تک کر رہی ہے وہ چیز؟ دیکھیں، اٹس اونلی بٹوین دا لیڈرشپ اینڈ بوتھ دا لیڈرشپ. ان کے درمیان جو بھی ہوا ہوگا ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. میں اس کو ایک دفعہ ریکنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ 2.5 سال کا چیزیں پاور شیئرنگ میں حکومت کی تشکیل کے وقت طے ہوئی تھیں، ایسا ہی ہے سر؟ دیکھیں، ہوئی تھیں تو، مگر میں نے کہا کہ پالیٹکس تو روزمرہ کی بات ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا، میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے، میرا خیال ہے، آدھا ٹرم سے انکاری کی تھی. یہ پتہ نہیں کی تھی یا نہیں، جو مجھے سنا ہے. تو مگر ہی ول بی بیٹر جج کہ وہ آپ کو جواب دے سکے. آپ نے بات کی کہ ابھی آپ کی کولیشن چل رہی ہے آزاد جموں کشمیر میں، اور خاص طور پہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو حکومت بنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو کیا اب گلگت بلتستان میں جو ہو رہی ہوگی اس میں مسلم لیگ نواز وہ حکومت لے گی، یا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے ان کے بارے میں ابھی کوئی معلوم نہیں ہے. مجھے اس کا پتہ چلا تھا کشمیر کا، تو وہ مرحلہ طے ہو گیا. ابھی جی بی کے حوالے سے کوئی چیزیں طے نہیں ہوئیں؟ کوئی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرے گی ویسے؟ آئی ڈونٹ نو. اچھا سر، اس وقت جب ہم نئی ترامیم کی بات کر رہے ہیں، ان میں نئے صوبوں کی بات شاید ہو، شاید میں بھی ایسی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا میں کچھ لوگ بات کرنا شروع کی ہے انہوں نے. ملک میں صوبے کی ضرورت ہے یا صوبوں کی؟ ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، باقیوں کو تو مجھے نہیں پتہ. سر جو ہمارا خطہ ہے، سر جو جنوبی پنجاب ہے، جو سرائیکی وسیب کہتے ہیں، ادھر تو 2/3 میجورٹی سے بل پاس ہو گیا تھا. سر میں نے آئی واز دا پرائم منسٹر. اس وقت بائیکاٹ کیا تھا مسلم لیگ نواز نے. ڈسپائٹ دیٹ وی گاٹ 2/3 میجورٹی. یہ ایسپیریشن آف دا پیپل ہے، سر یہ لوگوں کی خواہشات ہیں. اب ان کی خواہشات پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی. تو اس لیے جو جنوبی پنجاب ہے ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اور اتنا بڑا صوبہ، 14 کروڑ عوام کا صوبہ، وہ کئی ملکوں سے بھی بڑا ہے. سر تو اس کا مینیج اتنا ایزیلی نہیں کیا جا سکتا. تو میں اپنے طور پہ میں خواہش کیا، آئی امپلیمنٹڈ کہ آئی واز دا فرسٹ پرائم منسٹر جس نے اس صوبے کی بات کی تھی. اور صرف بات نہیں کی تھی، اس کی جس صوبے میں تقسیم ہونی ہو ادھر بھی ہم نے ریزولوشن موو کیا، نیشنل اسمبلی سے بھی موو کیا، سینٹ سے بھی کیا، اور سینٹ سے پھر بل موو کیا. اور بل موو جب کیا تو 2/3 میجورٹی سے ہم نے وہ بل پاس کر دیا. پھر میں رہا نہیں، تو پھر ہمارا عمل دخل کم ہو گیا. سینٹ میں وہ بل منظور شدہ بل ریکارڈ پہ ہے، لائبریری میں بھی پڑا ہے. وہ جماعتیں بھی ایوان میں ہیں جنہوں نے اس بل کو سینٹ میں پاس کیا تھا. تو کیا ان سیاسی جماعتوں سے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی بات کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جہاں ڈائلاگ ہیں وہ تو ہر وقت چلتے رہتے ہیں، خواہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو. مگر مسلم لیگ نے اس وقت بھی انہوں نے
انہوں نے ابسٹین کیا تھا، اور اس وقت میجورٹی میں پی ٹی آئی بھی ہے، ہم بھی ہیں، مسلم لیگ بھی ہے، اور چھوٹی جماعتیں بھی ہیں. تو اس لیے اتفاق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، مگر پہلے انٹینشن کی بات ہے، انٹینشن ہو کے کرنا ہے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پر بہت سی سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے مطالبات رکھے. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنی بہت سی چیزوں پر اپنی رائے دی ہوگی، مشورہ دیا ہوگا، تحفظات کا اظہار بھی جیسے آپ نے کہا کیا. لیکن صوبوں کے حوالے سے کہیں پہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں کہیں آپ نے حکومت سے بات کرنے کی کوشش کی تھی؟ یہ ٹائم تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. دیکھیں، اس میں بہت ساری تجاویز آئیں. تجاویز بلدیاتی الیکشن کی بھی تھیں جو سندھ والوں نے مطالبہ کیا. اسی طریقے سے اور بھی مطالبے تھے. اس کمیٹی کا رکن جو ہے وہ علی قاسم گیلانی بھی ہے، لاء کی کمیٹی جو ہے. اس پہ انہوں نے بھی کہا کہ ابھی چونکہ کنسنسس ہم نے کیا ہے ان چیزوں پہ، اس کو پاس کر لیتے ہیں، اور پھر نیکسٹ جو میٹنگ ہوگی اس میں پھر میرا بھی ڈیمانڈ ہے سرے کی اور ساؤتھ پنجاب صوبے کی، تو پھر اس پہ پھر ان پہ کنسنسس کریں گے. ابھی تو جس پہ ہوا ہے وہ پہلے پاس کریں، لو ہینگنگ فروٹ، اس کو پہلے کر دیں. ہم جب آنے والی، آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں یا مہینوں میں 28ویں ترمیم کے علاوہ بھی ترمیم آپ سمجھتے ہیں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی آئیں گے پہلے پارٹیز کو کنسنسس کرنا ہوگا. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب میں ایک ٹف ٹائم گزارا ہے. اپنی جو سیٹس نکالنے کے حوالے سے شاید اس کی مقبولیت کا ایشو ہے، اس کی پالیسیز کا ایشو ہے، یا ایسی آپ کی مخالف سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاسی حکمت عملی ایسے ترتیب دی ہے جس کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے وہ بظاہر شرنک ہوتا ہوا نظر آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امکان ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں اپنے اس مینڈیٹ کو بڑھا سکتی ہے؟ دیکھیں، امکان کیا لگتا ہے؟ پیپلز پارٹی بڑھا رہی ہے، بڑھائے گی، اور میں آپ کو پریڈکشن دے دوں، ہمارا صوبہ بن جائے گا. کب تک بن جائے گا سر؟ سون. ایک صوبہ بنے گا یا 2 صوبے ہوں گے؟ کیونکہ بابا میں اس کی بات نہیں کر رہا. سر، آپ کے چیئرمین سینٹ کے دوران سینٹ میں جنوبی پنجاب یا سرائکی صوبے کا بل منظور ہوگا؟ یہ بل کی بات نہیں ہے، کنسنسس کی بات ہے. دیکھیں، اگر ہمارے 26 جتنے ممبر ہیں مسلم لیگ کے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، تو اس لیے ہمیں جو صوبہ ہوگا وہ براڈ کنسنسس ہوگا، مگر بن جائے گا. لیکن یہاں چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سید یوسف صاحب، سر اس ساری چیزوں کا آپ کریڈٹ کس کو دیتے ہیں کہ آپ نے کم از کم 8 صدور کے ساتھ کام کیا ہے، کم از کم 10 وزرائے اعظم کو آتے اور جاتے آپ نے دیکھا ہے، آپ خود بھی وزیر اعظم رہے ہیں. اس میں کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ اپنے سیاسی فیصلوں کو دیتے ہیں، قسمت کو دیتے ہیں، یا اپنی محنت کو دیتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. یہ چیزیں نہ اسٹرگل سے ملتی ہیں، نہ کوئی محنت سے ملتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کا تو کوئی کرم ہمیشہ آپ پہ رہا ہے. اور اس وقت نتیجہ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کی پوری فیملی اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ میں کم از کم 4 بیٹے بھی ہیں، اور آپ واحد میرا خیال ہے پولیٹیشین ہیں جن کے بیٹے بھی ان کے ساتھ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. تو آپ نے جو سیاست خاص طور پہ 85 کے بعد کی ہے، ایفیلیشن کی، وفاداری کی، ایک پارٹی کے ساتھ رہنے کی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی وفاداری ہے، جو آپ کے اس وقت کے سیاسی فیصلے ہیں، اس نے آج تک آپ کی اس کمٹمنٹ کو لوگوں نے جگہ دی ہے، موقع ملا ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں پہلی مرتبہ غیر جماعتی بنیاد پہ الیکشن لڑا تھا. اس وقت پیپلز پارٹی اور بہت سے پولیٹیکل فورسز نے بائیکاٹ کیا تھا. محترمہ صاحبہ ہمیشہ فرمایا کرتی تھیں کہ میری سب سے بڑی زندگی کی غلطی ہے کہ میں نے بائیکاٹ کیا، اور جو آزاد جیتے اور وہ سارے اس وقت کی حکومتی پارٹی میں شامل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کو چانس نہیں ملا پنجاب میں حکومت بنانے کا. تو لہٰذا وہ اپنی غلطی مانتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں
کہ جو بلدیاتی الیکشن سے لے کر جو جہاں تک مقام ہم نے حاصل کیا ہے وہ یہ تھا کہ اسٹک ٹو ون پارٹی. I joined People's Party in 1987 اب ہے 2025 38 ایئر کے قریب میں ایک ہی جماعت سے ہوں. اور یہ جو ملکی جو حکمرانی ہے اٹس اے میوزیکل چیئر، کبھی کوئی بنتا ہے کبھی کوئی بنتا ہے. تو اس لیے جب کوئی اور بنتا ہے ہم ویٹ کر لیتے ہیں، جب ہماری باری آتی ہے تو ہم آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ تسلسل جو ہے وہ ایک کمٹمنٹ ٹو ون آئیڈیالوجی. اور میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ کہا تھا کہ ڈس ہارٹنڈ نہیں ہونا کہ وہ کہتے تھے ہم اپوزیشن میں رہ رہ کے تھک گئے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، تو آپ کی عزت اس میں ہے. تو پھر انہوں نے بھی وہی پیروی کی، بے شک ہارتے رہے مگر وہ اپنے آپ کو سروائیو کیا. میرا ایک موٹو ہے اور وہی ہے کہ دا مین از ناٹ فنشڈ اف ہی از ڈیفیٹڈ، ہی از فنشڈ اف ہی کوئٹس. اگر چھوڑ جائے وہ مر جاتا ہے، اگر آپ میدان میں رہیں گے آپ زندہ رہیں گے. صحیح. آپ کے بچوں کا آپ پہ پریشر تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے ٹف ٹائم گزارا جیل میں بھی، آپ کی والدہ کا انتقال بھی جیل کے دوران اس ہوا، وقت بچے بہت چھوٹے تھے تو اس لیے ان کو وہ ریئلائزیشن نہیں تھی، تو ریئلائزیشن بعد میں ہوتی ہے. آپ کی پولیٹیکل انسپائریشن پہلی کون سی تھی؟ اور اگر آپ اس وقت، اگرچہ آپ خود لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ کی کوئی پولیٹیکل انسپائریشن ہے؟ دیکھیں میری تو جو میں انسپائر ہوا ہوں وہ ایک شخصیت سے جو انٹرنیشنلی ریکگنائز لیڈر تھی، وہ تھی محترمہ بینظیر بھٹو. اور اس وقت تو کہیں آپ تو میں نے کہا خود انسپائریشن ہے لوگوں کی، لیکن ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں کچھ چیزوں کو لرن کرتے ہیں؟ ویسے تو حالات اور واقعات آپ کو روزانہ ہم نے نئی سبق دیتے ہیں، بٹ آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ پاکستان کی سیاست یا انٹرنیشنل سیاست میں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ایچ ڈے یو آر لرننگ، کیونکہ آخری وقت تک آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی یہ سبجیکٹ نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ میں نے کمپلیٹ کر لیا. وہ ایک چائنیز پروورب ہے، اف یو کلائم اے ماؤنٹین یو سی مور ماؤنٹینس ٹو کلائم. جب پہاڑ کے اوپر جب پہنچ جائیں گے تو دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا جرنی، پھر آپ کو نظر آئیں گے اور پہاڑ بھی ہیں. تو یہ ابھی تک ہم نے تو یہی دیکھا ہے. ویسے کہیں میں نے آپ کو سنا تھا، آپ کہتے تھے کہ آپ کے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اقتدار میں عروج کے 9 برس ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی اب پالیٹکس کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں، پاکستان کی سیاست کا ایک اہم کردار ہیں، تو وہ جو اس وقت آپ کی تھنکنگ تھی، آج سے 10-15 سال پہلے میں نے آپ کو نہیں سنا تھا، آپ اس اوپینین پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ان کی اوپینین یہ نہیں تھی کہ 9 سال ہوتا ہے، عروج کی ہوتے ہیں آپ؟ نہیں، ان کی موقف یہ تھا کہ یہ جو سیاست ہے اس میں انٹر ہوتا ہے بندہ، پھر جب ایگزٹ ہوتا ہے پھر واپس نہیں آتا. تو جب ایگزٹ ہو جائے تو واپس نہیں آتا. مائی فادر واز ان پالیٹکس فار اونلی فرام 51 to 58 means 7 years. 7 years میں he was the member of the Provincial Assembly، MLA کہتے تھے. پھر انہوں نے پھر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان بن گیا، آئین ساز اسمبلی. اٹ واز جسٹ لائک اے سینٹ. تو پھر آئین ساز اسمبلی میں 56 کے کانسٹیٹیوشن پہ انہوں نے دستخط کیا اور اس آئین کو پاس کیا. پھر اس کے بعد 58 میں ایوب خان جب آئے تھے انہوں نے تمام چوٹی کے سیاستدان جنہوں نے پاکستان موومنٹ میں حصہ لیا تھا، خواہ وہ ایسٹ پاکستان تھے یا ویسٹ پاکستان تھے، ایک جنبش قلم سے تمام کو ایبڈو کیا، الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈرز. ہی واز ہارڈلی 39 ایئرز آف ایج. اور اس سے پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ انہوں نے پاکستان موومنٹ میں بھی حصہ لیا تھا اور قرارداد پاکستان کے ٹائم پہ میں موجود تھے لاہور میں.
تو اس لیے ان کو تو صرف اسپین آف ٹائم جو ملا وہ 5 years، سر اور اقتدار پھر ساری زندگی اپوزیشن میں رہے۔ اچھا، جنوبی پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو لوگوں نے، لگتا ہے ایسے ہے، دو خاندانوں نے اور دو شخصیات نے پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی قد بڑھایا ہے، اور اس میں گیلانی فیملی ہے ملتان سے، اور رحیمیہ خان سے مخدوم محمود صاحب کی فیملی ہے، اور آپ یا آپ کے بچوں نے ان جو عوامی نمائندے ہیں ان کی صورت میں اسمبلی میں آپ نے پارٹی کو الائیو رکھا ہوا ہے، چیزیں ہیں۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بوجھ ہے یہ کب تک آپ اس کو اٹھائے رکھیں گے یا اس بوجھ کو بانٹیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اور ایڈ کریں گے چیزوں کو اس ساؤتھ ٹھیک ہے، جب آئیڈیالوجی کی بات کرتی ہیں دیٹ از کمٹمنٹ، کمٹمنٹ کو بوجھ نہیں کہتے، سر ٹھیک ہے، ہم مشن پہ ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اور سیاسی ووٹ بینک ہے، آپ کی اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا جو اثر ہے وہ بڑھا رہے ہیں؟ خاص طور پہ اب ڈیرہ غازی خان میں اگر ہم دیکھتے ہیں، بہاولپور ڈویژن میں دیکھتے ہیں، اور ملتان ڈویژن میں، آپ سمجھتے ہیں کہ اور ایڈ اپ آپ کر رہے ہیں؟ اس میں لوگ بات کرتے ہیں کہ کیونکہ حکومت مسلم لیگ نواز کی ہے، اور وہاں پر ایک حلقہ NA 185 میں ایک ایشو آیا کہ وہ سیٹ ایک آزاد امیدوار کے پاس تھی، آزاد امیدوار تھے، آپ کو پتہ ہے کہ زرتاج گل کے بعد مسلم لیگ نواز کے، لیکن فارمولے کے تحت تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنی چاہیے تھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ ریئیکٹ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں پیپلز معاہدے کے تحت جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں PML ضمنی الیکشن پہ کی وجہ عمل سے۔ درآمد تو نہیں ہوا، سر مگر جہاں جہاں ہو جاتا ہے ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہیں، سر ادھر نہیں کیا انہوں نے۔ توقعات پہ پورا اترنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ ہیں، آپ کے چاروں بیٹے بھی ہیں، جب یہ ہوتا ہے تو آپ حکومتی عہدے نہ بھی ہوں لیکن عوام کا پریشر آپ پر ہوتا ہے ڈیلیور کرنے کے حوالے سے، تو کوئی ایسا چیلنج جس میں آپ حکومت میں بھی نہیں ہیں تو آپ اور آپ کے بیٹوں کو حلقے میں پیش آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دیکھیں پریشرز، جب آپ گورنمنٹ کا حصہ ہوں تو پریشر پڑتا ہے۔ پارٹی کا ڈیسیجن ہے کہ ہم نے کابینہ کا حصہ نہیں بننا، تو نیچرلی اور مزید بڑھ گیا۔ مگر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ضروری نہیں کہ جو آپ اس وقت حالات دیکھ رہے ہیں بعد میں بھی ایسے ہوں۔ میرے آپ نے کتنے الیکشن دیکھے ہوں گے گورنمنٹ کے اگینسٹ، تو کیا ہم نے جیتے نہیں ہیں؟ بالکل۔ اب یہ بتائیں کہ جو ابھی علی قاسم گیلانی کا الیکشن ہوا ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی مسلم لیگ سے کہ رنر اپ کو ٹکٹ دیں گے، یہ آپ کو معلوم ہے اس کا، تو اس میں یہ تو سیٹ میری تھی، میں نے چھوڑی، تو بلاول صاحب کا پروگیٹو تھا، انہوں نے ٹکٹ قاسم کو دے دی۔ جب قاسم کو دے دی، آپ مجھے بتائیں مسلم لیگ کا جو امیدوار تھا احمد حسین ڈیڑھ، اس نے مدد کی قاسم کی یا نہیں کی؟ بتائیں۔ نہیں، نہیں کی۔ بالکل ایسے ہی۔ سکندر بوسن اور ان کا بھائی جی شوکت بوسن کس کے امیدوار تھے؟ نون لیگ کے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ انہوں نے مدد کی؟ بالکل نہیں۔ نہیں کی۔ انہوں نے PTI کی مدد کی ہے۔ جی پھر راہ جو تھے قادر پور راما سے، دی جوائنٹ مسلم لیگ، سر، انہوں نے کس کی مدد کی؟ صحیح وہ بھی PTI کی۔ سر۔ اور PTI نے بھی کس کی مدد کی؟ اپنے کینڈیڈیٹ کی۔ تو وی ورسز آل، مطلب شاہ محمود صاحب بھی خلاف، ان کی بیٹی بھی کمپین ہمارے خلاف، ان کا بیٹا بھی ہمارے خلاف، رام بھی ہمارے خلاف، بوسن بھی ہمارے خلاف، ڈیڑھ بھی ہمارے خلاف، تو پھر کیا رزلٹ آیا؟ صحیح تو پھر ضروری تو نہیں کہ گورنمنٹ ساتھ ہو تو جیتیں گے۔ صحیح۔ لیکن سر لوگوں کے کام لوگ توقع کرتے ہیں نا کہ دیکھیں ہاں، لوگ بڑے سمجھدار ہیں، سر، ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کا اتحاد ہے، مگر یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا کام نہیں ہو رہا، صحیح۔ وہ ہم پہ رحم کرتے ہیں، اس کا آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کم از کم آپ پازیٹیو سوچتے ہیں۔ پازیٹیو۔ سر آپ کے 4 بیٹے پارلیمنٹ میں ہیں، جب آپ بطور آپ نے اسپیکر، اب چیئرمین سینٹ بھی لوگوں کی، ارکان اسمبلی کی تقاریر سنتے ہیں، لیکن جب اپنے بچوں کی تقاریر کو آپ دیکھتے ہیں، آپ کی نظر سے گزرتی ہیں، تو فیل کیسا کرتا ہے آپ کو اپنے بچوں کی تقاریر کو پارلیمنٹ میں؟ بڑی میچور تقاریر ہوتی ہیں سب بچوں کی، ہم دیکھتے ہیں، تو آپ کو خود کیسا فیل ہوتا ہے؟ جب کوئی اچھی کرتا ہے تو میں اس کو واٹس ایپ کرتا ہوں کہ نائس اسپیچ،
تو اگر کہیں غلطی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ غلط کہا ہے تم نے. تو سب سے زیادہ ویسے آپ آئی ایم سوری بٹ ایک والد کے طور پہ شاید آپ اس کو نہ کمنٹ کر سکیں، بٹ ایک کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ جب چیزوں کو دیکھتے ہیں اس نظر سے، تو سیاسی طور پہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے ان چاروں بیٹوں میں سے سب سے ٹیلنٹڈ ایز اے اسپیکر کون ہوتا ہے جو آپ کو انسپائر کرتا ہے؟ دیکھیں وہاں آئی ایم ناٹ ان دا پارلیمنٹ، ان دا نیشنل اسمبلی اینڈ دے آر ناٹ ان دا سینٹ. تو اس لیے میں ٹی وی پہ ہی دیکھتا ہوں یا ان کے جو اپنے بنے ہوئے میڈیا سیلز، تو اس پہ جو اچھا بولتا ہے اس کو کبھی کوئی اچھا بولتا ہے، کبھی کوئی اچھا بولتا ہے، کوئی سبسٹنس کے ساتھ بات کرتا ہے، کوئی جذبات کے ساتھ بات کرتا ہے. سم پیپل آر کیریڈ اوے، سم آر ناٹ. میں ٹھنڈی طبیعت کا ہوں، میں پہاڑ بھی گر جائیں آئی ول بی کوائٹ، آئی ایم ناٹ بادرڈ. سر آپ کے بیٹوں کو ہم نے پالیٹکس میں دیکھا بڑے انکریج. آپ کی بیٹی اب جب وزیر اعظم تھے، کسی سرکاری عہدے پہ رہی تھیں اعزازی طور پہ، انہوں نے بھی کبھی سیاست میں آنے کے بارے میں سوچا یا آپ نے انکریج نہیں کیا؟ دیکھیں وہ گڈ ول ایمبیسڈر تھیں فار ویمن امپاورمنٹ، تو اس کے علاوہ وہ ریڈ کریسنٹ میں بھی تھی. جیسے ہماری گورنمنٹ ٹوٹی میں نے کہا ریزائن کر دو، تو شی ریزائن. پاپولر پالیٹکس میں نہیں آئیں؟ نہیں، مگر اتنے کافی ہیں کہ ہمیں لوگ 5Gs کہتے ہیں کہ 5 گیلانیز. تو پھر گنجائش تو نہیں ہے، مگر اگر وہ کہیں سے اپنی اسٹرینگتھ سے آ سکتی تو آ جائے گی. اصل میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. صدر کو استثنا دینے کے حوالے سے بحث بہت ہوئی قومی اسمبلی میں بھی اور سینیٹ میں بھی اور باہر بھی. اگر آپ صدر ہوتے تو آپ یہ استثنا لیتے؟ دیکھیں پھر مفروضہ ہو گیا، میں ہوتا تو پھر کیا کرتا. قائم مقام صدر تو ہوتے ہی نا سر، کبھی کبھی آپ. دیکھیں مجھے یاد ہے کہ جب NOC دیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا جو پولیٹیشنز کو میں نے 5-6 ہزار لوگوں کو NOC مطلب جو انہوں نے مشرف صاحب نے دیا تھا کہ آپ اس کا فائدہ اٹھا لیں، تو ضروری نہیں کہ ہر کسی نے، سب نے لے لیا تھا. تو مجھے بھی کہا کہ آپ بھی لے لیں، تو میں نے کہا دیکھیں میں نہیں لیتا، وہ تھا. مگر ادھر اب پوزیشن وہ پرائم منسٹر کی تھی، یہ پریزیڈنٹ کی ہے. میں تو پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہوتے ہوئے بھی میں حکومت سے اتر گیا. میں نے تو آئین کے مطابق کام کیا. آئین میں ان کو استثنا ہے صدر صاحب کو، تو میں نے ان کو استثنا دیا، مگر انہوں نے پھر بھی مجھے ہٹا دیا. میں نے ان کو کورٹ میں بھی کہا کہ افتخار چودھری صاحب کو بھی کہ دیکھیں میں اگر استثنا نہیں دیتا تو میں آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہوں. اس لیے ان کو آئین میں پاسداری کرنی ہے. میں ایم انڈر اوتھ ٹو پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو آئی ہیو ٹو پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن. اس میں مجھے جو بھی نقصان آپ نے دینا دے دیں، آئی ڈونٹ کیئر. تو وہ میرے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگتا جیسے مشرف کے اوپر لگا تھا، تو میں نے دے دی تھی صدر صاحب کو کہ میں ان کے خلاف نہیں لکھتا. تو وہ ان کو پارٹی کو بہت سے وسوسے ہیں کہ استثنا ہونے کے باوجود بھی ان کے پرائم منسٹر کو سیک کر دیا گیا. تو وہ ہو سکتا ہے ان پارٹی کے ذہن میں یہ ہو. اور سر آپ بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں جو نئی انیشیٹیوز بھی ہوتے ہیں. آپ بانی چیئرمین ہیں انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس کے، اور بھی آپ نے ایک بڑا ایونٹ بھی کیا. اس سے کیا امیج پاکستان کی ڈیموکریسی، پاکستان کی پارلیمنٹ کے جو کسٹوڈینز ہیں ان کی طرف سے میسج انٹرنیشنلی جاتا ہے؟ ایز اے چیئرمین آف دا سینٹ، اور سینٹ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جس پہ کہ کوئی چیئرمین، کوئی اسپیکر یا چیئرمین کو یہ عہدہ پہلی دفعہ ملا ہے کہ میں ہوں فاؤنڈنگ چیئرمین آف دا انٹر پارلیمنٹری اسپیکر کانفرنس، اور 45 کنٹریز نے مجھے ووٹ کیا تھا. تو اب وہ رسپانسبلٹی میرے اوپر آئی کہ پہلا کانفرنس میں نے کرانی ہے. تو میں نے اسلام آباد میں کرائی، اور اسلام آباد کا امیج بڑا، پاکستان کا امیج بڑا، پارلیمنٹس کا امیج بڑا کہ 40 جو ممالک کے
ان میں اسپیکرز بھی، ڈیپٹی اسپیکرز بھی، ہیڈ آف دا ڈیلیگیشنز بھی، ایکس پریزیڈنٹس بھی، وہ بھی ایکس پرائم منسٹرز بھی وہ آئے، اور 120 ڈیلیگیٹس تھا، اور اسی دن بلاسٹ بھی ہوا. اینڈ ایوری بڈی کنڈیمڈ دیٹ انسیڈنٹ، انکلوڈنگ چائنا، انکلوڈنگ رشیا، انکلوڈنگ عمان، انکلوڈنگ قطر، انکلوڈنگ سعودی عربیہ، سب نے مذمت کی. اینڈ دیٹ واز دا موسٹ سکسیزفل. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کا اور خصوصاً پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا رول جو ہے وہ کافی مانا گیا. اور آئی پی یو کے سیکرٹری جنرل نے بھی زوم پہ تقریر کی. سر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس طرح کی جو آپ کے چیئرمین سینٹ کے جب تک آپ ہیں اس طرح کی انگیجمنٹس جاری رہیں گی پاکستان اور پاکستان سے باہر، جس میں پاکستان کی پارلیمانی جو لیڈرشپ ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور چیزیں، وہ پاکستان کی یہ جو فیس ہے وہ دکھاتی رہے گی؟ ہاں انشاءاللہ. بہت شکریہ یوسف رضا گیلانی صاحب. جو اہم بات آج اس انٹرویو میں کی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے، وہ یہ ہے کہ جو پار شیئرنگ کا معاہدہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا تھا، اس میں طے یہ تھا کہ ٹرم آدھی آدھی ہوگی. لیکن کیا اب یہ معاہدہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، یہی سوال آج سب سے اہم ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.